کیا وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھنا اور قرآن مجید کے نسخے کو چھونا وہ جائز ہے؟ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں ہے اس کے متعلق قرآن مجید کی اس آیت کو بعض علماء جو استعمال کرتے ہیں کہ جی قرآن مجید کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے، جبکہ اس کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ ثابت نہیں ہیں۔ لا یمس القرآن الا طاہرا، سند اس کی ضعیف ہے۔ قرآن مجید کو اس وقت تک نہ چھوئیں جب تک آپ پاک نہ ہوں۔ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اور آپ مسلمان جو ہیں یہ سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک ہے اور مومن کبھی پلید نہیں ہوتا، اس کی ایک نجاست حکمی ہے۔ مشرک کبھی پاک نہیں ہوتا، کافر کبھی پاک نہیں ہوتا، اور مومن کبھی پلید نہیں ہوتا۔ تو جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کو کہا کہ آپ میرے سر میں تیل لگائیے یا کنگھی کیجئے۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مخصوص ایام سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حیض جو ہے تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید آپ پڑھنا ہے تو آپ کا ہاتھ پلید نہیں ہے۔ اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے تو وہ آپ نے دھونا ہے۔ اگر انسان وضو سے نہیں ہے تو وہ قرآن مجید چھو بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے۔ لیکن وہ پاک تو ہونا، اگر غسل اس پہ فرض ہے، غسل جنابت، تو وہ تو ہونا چاہیے۔ غسل جنابت تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ فرض ہے اس کے اوپر نا۔ ٹھیک ہے، اگر غسل جنابت ہے پھر قرآن مجید کو نہ چھوئے۔ غسل جنابت اگر اس پر فرض ہے تو وہ جو ہے وہ زبانی تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے مصحف کو، قرآن مجید کو وہ نہیں چھو سکتا۔ وہ اس کو چھو نہیں سکتا اس کو، اور زبانی پڑھ سکتا ہے؟ جی زبانی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ذکر تو مختلف، تو قرآن مجید ذکر ہے، قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ قرآن مجید کو غلافوں میں لپیٹ کے اس کو جو ہے وہ الماریوں کے اندر اور شیلفوں کے اندر رکھ دیا کہ کوئی پڑھے ہی نہ۔ اس قرآن مجید کو تو آپ کی جو ہے وہ بیڈ بک ہونا چاہیے تھا، آپ کی جو سونے والی چارپائی ہے یا آپ کا بستر ہے نا، اس پہ یہ کتاب ہونی چاہیے تھی کہ آپ اسے ہر وقت پڑھیں۔ آپ نے اسے غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیا اور اس کی جگہ موبائل آ گیا، اس کی جگہ فیس بک آ گیا۔ یہ فیس بک آپ کی کتاب نہیں ہے، آپ کی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ھذا کتاب للناس۔ علامہ صاحب ادبن جو ہے وہ نہیں چاہیے کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو آپ اس کو وضو کر لیں اور وضو کے بعد قرآن مجید کے نسخے کو ہاتھ میں؟ افضل نہیں، وضو ایک علیحدہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو قرآن مجید کے لیے لازمی کرنے کی دلیل چاہیے کتاب و سنت سے۔ افضلیت میں ہو جائے گا ویسے اگر وضو کر کے پڑھتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھنا چاہیے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بندہ وضو میں نہیں ہے تو کیا وہ عبادت نہ کرے، قرآن نہ پڑھے؟ کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں اس کو منع کیا گیا ہو، پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ وضو کر کے پڑھے گا تو اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر بغیر وضو کے وہ قرآن کے مصحف کو اور آگ کو ہاتھ لگا سکتا ہے، لگا سکتا ہے، صفحے آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب سب آپ کیا سمجھتے ہیں، قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھنا، مصحف کو ہاتھ میں لینا اور اپنا اور آگ کو ہاتھ لگانا وہ جائز ہے کیا؟ بڑی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قرآن مجید کو ہم سے دور کیا گیا ہے۔ موبائل ہمارے پاس آ گیا اور قرآن مجید ہم پاس نہیں رکھتے کہ ہم پاک نہیں ہیں، ناپاکی کی حالت میں ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ محمد جو ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ تو اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اٹھتے اور آپ وضو کرنے سے پہلے سورہ آل عمران کا آخری کو تلاوت کرتے تھے، وضو کرنے سے پہلے۔ اور اسی طرح قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ آپ وضو کے بغیر قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے۔ تو وضو میں ہوں یا وضو میں نہ ہوں، آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کو بتانا چاہیے، اسی وجہ سے لوگ قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں۔ وضو کرنا ایک الگ عبادت ہے اور وہ افضل ہے، اگر وضو میں ہوں، باوضو ہوں تو زیادہ بہتر افضل ہے، لیکن اگر آپ باوضو بھی نہیں ہیں تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہوگا، بالکل صحیح۔